الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ سامعین، آج ہمارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دوست۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ دوست کی افادیت کیا ہے، اس لیے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں اپنا ذہن بناتے ہیں کہ ہم نے اس کو خریدنا ہے، اس سے تعلق بنانا ہے، اس سے کوئی رشتہ جوڑنا ہے، اس کے ساتھ کوئی وقت گزارنا ہے، تو یقیناً انسان سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ آیا مجھے اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل ہوگا یا نہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے دوستی کا جو فائدہ بیان کیا ہے وہ دوستی جس کی بنیاد وہ تقوی پر ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہر شخص ایک دوسرے کا دشمن بن چکا ہوگا، ایک دوسرے سے تعلق توڑنے والا بن چکا ہوگا، اس وقت متقین جو ہیں وہ آپس میں دوست ہوں۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے حوالے سے خصوصی تعلیمات دی۔ سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے، دوست ایک ایسا تعلق ہے جس میں محبت، اخلاص، تعاون، بات کو سمجھنا، اعتماد کا باقی ہونا، یہ چیزیں موجود۔ اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو یقیناً آپ اس شخص کے ساتھ ایک اچھا دوستانہ تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کی بنیاد وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کا بنیادی طور پر زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے تعلیمات کے مطابق گزرتا ہے۔ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ زمین پر اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دوستی ایک ایسا گہرا تعلق ہے کہ جس کے اندر ناراضگی، قطع تعلقی، ایک دوسرے کو برا کہنا، اس کی گنجائش باقی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں آنے کا، جانے کا، بیٹھنے کا، کسی محفل کا حصہ بننے کا سنا تو ساتھ یہ سنا کہ میرے ساتھ ابو بکر تھے، میرے ساتھ عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دوست، یعنی ایک دوست کی حیثیت سے آپ کا تعلق کیسا تھا۔ اس سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم دوست کس کو بنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بنیاد بتلائی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی سے تعلق بنانا ہے پھر ضروری ہے کہ آپ کو تعلق اللہ رب العالمین کی ذات کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کو دوست بنانا ہے تو وہ دوست، اگر کسی شخص کو دوست بنانا ہے دوستی کا معیار اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ دوستی توڑنی ہے تو اس کا معیار بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بیان کی تھی، المرء علی دین خلیلہ، جب بھی آپ دوست بنانے لگیں تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ لہٰذا دوست بنانے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ میرا اس سے تعلق بننے کے بعد، دوستی لگانے کے بعد میرا رویہ کیا ہوگا، میری پہچان کیا ہوگی، میری شناخت کیا ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی مثال دی۔ دوست بنانا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال سے سمجھایا۔ اچھا دوست خوشبو بیچنے والے کی طرح، برا دوست کوئلے والی بھٹی جلانے والے کی طرح۔ اگر خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے تو کم از کم آپ کو وہ نیکی کی دعوت دیتا رہے گا، اچھی بات بتاتا رہے گا، خیر خواہی کی باتیں آپ سے کرتا رہے گا۔ اور اگر وہ شخص برا دوست ہے تو پھر کوئلے کی بھٹی جلانے والے کی طرح کم از کم آپ کو دھواں جو ہے وہ ضرور پہنچائے گا، جو تکلیف کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال اسی لیے دی تاکہ جب آپ دوست بنانے لگیں تو آپ کو پتہ ہو کہ ہم کسے دوست بنا رہے ہیں۔ تو یہی بنیاد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق مکہ کے اندر بڑے لوگوں کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے بھی، غیر خاندان والے بھی، آپ کے قبیلے والے بھی، قبیلے کے علاوہ والے تھے۔ السلام نے دوست اپنا ہر ایک کو نہیں بنایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے حوالے سے جب سلیکشن کی، انتخاب کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جن کا اسلام سے پہلے بھی معاشرے کے اندر شناخت اور پہچان ایک نیک آدمی کی، اچھے انسان کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو دوست بنانا ہے تو پھر یہ دیکھ لیجئے کہ وہ شخص اپنے دوستوں میں کیسا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے والا ہے، اللہ کی توحید بیان کرنے والا ہے، نیکی کی دعوت دینے والا ہے، برائی کی طرف بلانے والا ہے۔ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں دوستوں میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم نے دوست بنانا ہے تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس آدمی کا رویہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اور اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت مومن بنتا ہے جب وہ اپنے لیے وہ چیز پسند کرے، ما یحب لأخیہ، جو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ گویا کہ اگر آپ کسی دوست بنا رہے ہیں تو وہاں یہ دیکھ لینا بھی ضروری ہے آیا وہ آدمی جسے آپ نے دوست بنایا ہے اس کا اپنے دیگر لوگوں کے ساتھ رویہ اور تعلق کیسا ہے۔ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ آپ دوست کسے بنا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ہر فرد سے تعلق نہیں لگایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قرب و جوار میں رہنے والے ہر آدمی سے دوستی نہیں لگائی، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلیکشن کی۔ یہاں ہم یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ دوست بنانے کے معاملے میں اسلام نے ہمیں اختیار دیا۔
آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ آپ فلاں سے قربت اختیار کریں، فلاں سے جا کے تعلقات کو مضبوط کریں۔ ہاں، جب آپ کسی سے تعلق بنا لیتے ہیں تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی، دور ہو جانا، بول چال بند کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، لا يدخل الجنۃ قاطع، ایسا آدمی توڑنے والا جنت میں داخل نہیں آ سکتا۔ اس لیے جب بھی آپ کسی کو دوست بنائیں تو دوست بنانے سے پہلے دیکھ لیں آیا وہ خوشبو بیچنے والا ہے یا پھر کوئلے کی بھٹی چلانے والا ہے، آیا اس کے ساتھ آپ کا تعلق اللہ کی رضا کے لیے یا پھر اپنے ذاتی مفاد ہے، آیا اس کی محفل اور مجلس وہ اچھے لوگوں کی ہے یا برے لوگوں کی، آیا سلیکشن کے اندر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں دوستی لگانے سے پہلے دیکھیں، اس لیے کہ جب آپ دوستی لگا لیتے ہیں پھر اس کے خاتمے کا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتا، اس کو نبھانا ضروری ہے۔ اس کے لیے چاہے آپ کو قرآن حکیم میں جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ اپنے دوستوں کو جب بھی ان کے ساتھ ملیں ان کی غلطیوں سے کوتاہیوں سے درگزر کریں، یہ حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھیوں کے حوالے سے دیا۔ جب آپ کے سامنے ان کی کوئی غلطی کوئی کوتاہی آ جاتی ہے، اس پر تعلق توڑنا، ناراضگی کرنا یا کوئی ایسا معاملہ کرنا، بلکہ اس کی بجائے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس سے پھر درگزر کرنا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جگہ جگہ بیٹھ کے اپنے بھائی کے بارے میں اپنے دوست کے بارے میں یہ تبصرہ کرنا کہ یار دوستی تو لگا لی، اب پھنس گئے، اس کی عادتیں دیکھ لو، اس کی باتیں دیکھ لو، اس کے کام دیکھ لو، اس کی حرکتیں دیکھ لو، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس کے لیے آپ کہیں بہتان لگا بیٹھیں، کہیں غیبت کے زمرے میں آ جائیں، کہیں الزام تراشی میں آ جائیں، اس لیے کہ جو بھی آپ تبصرہ کریں گے کبھی تو وہ اس کے معاملے میں غلو کی وجہ سے حد سے زیادہ بڑھ جائے گا اور کہیں پر وہ تبصرہ اس کے لیے ناپسندیدہ ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں بلکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات بیان کی ہے کہ سورہ نور کے آخر میں لیس علی الاعمی حرج ولا علی المریض حرج، بیمار پر، لنگڑے پر، فلاں پر، پوری تفصیل ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہاں اللہ تعالیٰ نے صدیق کا لفظ استعمال کیا کہ دوست کے لیے بھی رخصت ہے کہ اگر وہ آپ کی کوئی چیز اٹھا لے، کوئی چیز استعمال کر لے، کسی قسم کی آپ کے لیے پریشانی پیدا کر دے، کوئی اور آپ کو دکھ تکلیف دے دے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس تعلق کو باقی رکھیں، کسی نہ کسی انداز میں بچانے کی کوشش کریں۔ فلیعفوا ولیصفحوا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حاطب آپ کا بھلے دوست ہے لیکن آج اس نے آپ کا راز فاش کر دیا، اس کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا تھا اللہ کے رسول آپ اجازت دیں کوئی فیصلہ کریں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ حاطب کو معاف کر دیا جائے۔ یہاں جہاں ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہے، وہاں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے، آپ کے دوستوں میں سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوستوں میں ہونے کی وجہ سے بھی یہ رخصت موجود تھی۔ اور اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، لا تسبوا اصحابی، میرے دوستوں کو تم نے برا نہیں کہنا، تم اس کی اجازت نہیں۔ مطلقاً قانون آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا کہ لا تسبوا الاموات، جو فوت ہو جائیں ان کے لیے بری باتیں نہ کریں، برے کلمات نہ کہیں، اس لیے کہ آپ کی گواہیوں کی بنیاد پر ان کے بارے میں فیصلہ ہو۔ مطلقاً ایک قانون دے دیا، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ سے اپنے دوستوں کے لیے حکم دیا لا تسبوا اصحابی، جس کا معنی کیا ہے کہ دوست کا ایک خاص مقام اور معیار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ملنے کے لیے کوئی آتے ہیں، بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے، عمر فاروق آ جاتے، عثمان غنی آ جاتے، ان کے آنے پر پابندی نہیں تھی، لیکن کوئی اور آتا تو یقیناً وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کے آنے کا حقدار تھا۔ اللہ کے رسول میرے لیے کوئی اجازت ہے، میں اندر داخل ہو جاؤں، معروف واقعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہوئے ابوبکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، عثمان بھی آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو سیدھا کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دوست ہوتا ہے اس کے پاس رخصت موجود ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی وقت آپ کے پاس آ سکتا ہے، اور اگر دوست نہیں ہے، قریبی تعلق والا نہیں ہے، بہت اچھی قربت اس سے نہیں ہے، تو پھر صحابہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکلنے کا انتظار کیا جائے گا، یعنی اس آدمی کا انتظار کیا جائے گا جس سے آپ نے ملنا ہے، اور اگر آپ دوست ہیں تو پھر یقیناً آپ اس کی کسی محفل و مجلس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تسبوا اصحابی بیان کر کے یہ بات واضح کر دی کہ جب آپ کسی سے دوستی کر لیتے ہیں، تعلق بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی برائی کریں، بلکہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی اور برائی بیان کرے اور آپ خاموشی سے۔ یہاں بھی جہاں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا فلاں فلاں ساتھی جو ہے وہ ہمیں ایسے ایسے تکلیف دیتا ہے، یہ اس طرح سے ہمارے بارے میں باتیں کرتا ہے، اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو میرے دوستوں کے بارے میں میرا دل بالکل صاف ہوتا ہے، ان کی شکایات لگا کے میرے دل میں کسی قسم کی کھوٹ یا میل پیدا نہ کی جائے۔ دوست بننے کے بعد اب یہ ذمہ داری کیا ہے کہ کوئی اگر آپ کے سامنے آپ کے دوست کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے تو اسے بتائیں کہ میرا اس سے بڑا اچھا تعلق ہے، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے معاملات اپنے تک رکھیں، مجھے اس کی کمزوریاں، اس کی کوتاہیاں بیان کر کے اس کے بارے میں بدظن نہ کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بات کہی کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، اب وہ بھائی کیسے ہے؟ نہ وہ اس کو ذلیل کرتا ہے، نہ اسے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ یہ ایک مطلق عام مسلمان کے لیے، تو ذرا سوچیں جس سے آپ کا تعلق کہہ رہا ہے، دوست بنا لیا آپ نے، یہی وجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے
ہمارے پاس کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوستوں کو کوئی اس قسم کی تکلیف دی، کوئی پریشانی کی ہو، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو میں نے تکلیف دی ہے تو دنیا میں مجھ سے اسے بدلہ لے لے، دنیا کے اندر مجھ سے اس کا بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مطالبہ نہ کرے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دوستوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، بلکہ ان کی طرف سے ملنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے تھے۔ اور اسی کی آپ نے تعلیم دی کہ مومن جو ہے مضبوط اور طاقت وہ ہوتا ہے جو معاشرے کے لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ اب جس مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ معاشرے کے لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرے، کیا اس کے لیے یہ حکم بھی اولا نہیں ہوگا کہ اپنے دوست کی کمزوریوں اور کوتاہیوں پر صبر کرے، اسے برداشت کرے، اسے ساتھ لے کے چلے؟ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی مثالیں بیان کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی صحابی کو تکلیف نہیں دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی کسی نے تبصرہ کیا، وہ واقعہ یاد کیجیے جب صحابی رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اللہ کے رسول مجھے تکلیف دی گئی، مجھے شدید پریشان کیا گیا اس بارے میں کہ آپ کی ذات کے بارے میں کچھ کہہ دو۔ اللہ کے رسول میں چاہتا نہیں تھا، میرا ایمان یہ ہے کہ آپ کا مقام جو اللہ نے دیا ہے وہ وہی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نبی ہیں، مجھے آپ سے شدید محبت ہے، لیکن اس تکلیف کی شدت سے بچنے کے لیے میں نے یہ بات کہہ دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست کو کیا کہا کہ آپ نے بات نہیں کہنی تھی، یا میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا میں نے آپ سے تعلق توڑ دیا ہے، جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہے، کوئی آ کے بتا دے آپ کا دوست آپ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا۔ بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ جب کبھی آپ کا دوست اس قسم کی بات کر دے تو اسے یہ کہیں کہ آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دل اگر میرے بارے میں صاف ہے، آپ کا تعلق میرے ساتھ ٹھیک ہے، آپ کی میرے ساتھ محبت اور پیار باقی ہے، تو آپ لوگوں کی باتوں سے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی بجائے آپ ان کے سامنے میرے بارے میں کچھ کلمے، کچھ باتیں، چند جملے کہہ سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک دوست کو اس حد تک رخصت دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ مومن جو ہوتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کا دفاع کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کا دفاع کرتا ہے، جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو کیا عام مسلمان کی بنسبت جس سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا تعلق بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کئی سالوں کا تعلق ہو، کہ اس کا دفاع کرنا، اس کے بارے میں تعریفی کلمات کہنا، لوگوں کے سامنے اس کے لیے اچھے جملے کہنا، کہ یہ ایک دوست ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی رسول آئے، آقا اللہ کے رسول مجھے بتائیے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ سے، کہ اللہ کے رسول مردوں میں، آپ نے فرمایا کہ عائشہ کے علاوہ ابوبکر صدیق سے۔ تو صحابی رسول کے آخر میں کلمات کیا ہیں کہ مجھے یہ تھا کہ جب بھی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے ساتھ ملنے کا انداز ایسا تھا گویا کہ مجھ سے زیادہ گہرا تعلق کسی کے ساتھ نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلایا کہ تعلق آپ سے بہت اچھا ہے، آپ سے ملنا جلنا بہت اچھا ہے، لیکن محبت، قربت، دوستی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے معاشرے کے ہر طرف سے ایک بہترین اور عمدہ رویہ رکھنا ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے، لیکن انہی معاشرے کے لوگوں میں سے اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا، ان کی محفلوں کا حصہ بننا، ان کے پاس بیٹھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ کے پاس کھانا کھانے کے لیے جو شخص آئے الا تقی، اس کا متقی ہونا ضروری ہے۔ ہر عام آدمی کو، ہر دوسرے آدمی کو کھانا کھلا دینا اگرچہ ثواب کا کام، لیکن آپ کے گھر میں آ کے، آپ کی محفل میں بیٹھ کے، آپ کی مجلس کا حصہ بننا، یہ وہ معیار نہیں رکھتا جو آپ کا دوست رکھتا ہے۔ زیادہ دوست وہ ہونا چاہیے جو متقی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا کہ اس دن بڑی خوشی ہوئی جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کا فائدہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت۔ اب اگر یہاں میں یہ بات کہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوال کیا تھا کچھ اس طرح کا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نیکیوں کا معاملہ ایسے ہے جیسے ایک سست آدمی، کاہل آدمی، سلو چلنے والا، اس کو کوئی کام کہہ دیں، وہ کام جو 2 منٹ میں کا ہو وہ 10 منٹ میں کرنے والا ہو، ہمارا انداز ہوا۔ اور جن سے ہم نے دوستیاں لگائی ہیں، جن سے ہم نے محبتیں کی ہیں، وہ ابوبکر ہیں، وہ عمر ہیں، وہ عثمان ہیں، وہ علی ہیں رضوان اللہ علیہم، ان کا انداز کہ 2 منٹ کے کام کو 1 منٹ میں کرنے والا ہے، نیکی کے معاملے میں بہت تیز اور اسپیڈ سے چلنے والا۔ کیا اس کے باوجود ہمارا قانون ہمارے لیے جو آپ نے بیان کیا وہ یہی رہے گا؟ المرء مع من احب، آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کے باوجود قانون یہی رہے گا۔ گویا کہ دوستی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی نیک آدمی سے دوستی لگا لیتے ہیں اور اس کو بچا کے رکھتے ہیں، اس کی کسی بات پر لوگوں کی زبانوں سے اس کے بارے میں باتیں سن کے، تبصرے سن کے، اس سے دوری نہیں اختیار کرتے، تعلق نہیں توڑتے، بلکہ اس سے جڑے رہتے ہیں، تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں اگر جنت میں اس کو اعلیٰ اور بلند و بالا محلوں میں لے کے جائیں گی تو ساتھ انشاءاللہ آپ بھی وہیں ہوں گے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا المرء مع من احب۔ دوستی اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ بھال کر کرنی چاہیے کہ آپ کس سے کر رہے ہیں۔ جب آپ دوستی کر چکے ہیں پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کو آپ باقی رکھیں۔ یہی وجہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اور کوئی سایہ نہیں۔ اس میں ایک قسم ان 2 لوگوں کی ہے جن کی دوستی آپس میں صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ لہٰذا جب بھی آپ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کسی سے دوستی لگائیں گے تو پھر اگلی ذمہ داریوں کو نبھانا یہ آسان ہو جائے، اس کی باتوں کو برداشت کرنا، اس کے ساتھ چلنا، اس کے معاملات کو دیکھنا، اس کو اچھا مشورہ دینا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا وہ شاورہم فی الامر، کہ جب آپ کو کوئی پریشانی آئے تو اپنے دوستوں سے آپ نے مشورہ کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے مشورہ تو نہیں کرتے،
نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ہر افراد کو پکڑ کے اسے مشورہ کرتے تھے۔ یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ دوست تھے، قریبی تعلق والے تھے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا وشاورہم فی الامر۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین نے جو یہ بات بیان کی کہ اگر ہم نے آپ کو اخلاقی معاملے میں تھوڑا سا بھی سخت بنایا ہوتا، آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا ملنے کا انداز بھی سخت ہوتا، تو یقیناً لن فضوا من حولک، جو آپ کے قرب و جوار میں لوگ بھاگ بھاگ کے آپ کے پاس اپنے بکھر جاتے۔ گویا کہ دوست بنانے کے بعد ایک یہ بڑی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہمارا رویہ نرم، ہمارا ملنے جلنے کا انداز اچھا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب آپ اپنے بھائی سے ملیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ کے چہرے پر، پیشانی پر بل آنے کی بجائے کشادگی ہو، چہرے پر مسکراہٹ موجود ہو، غصے کی بجائے نرمی موجود ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی۔ اور جب آپ کا تعلق کسی سے اتنا اچھا ہو جائے کہ آپ کسی بھی قسم کی بات کر سکتے ہیں، اس کی بھی اسلام نے رخصت دی ہے۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف واقعہ کہ کھجور کھاتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے کہتے ہیں کہ آپ کے آگے اتنی گٹھلیاں پڑی ہیں، آپ تو بڑی کھجوریں کھا رہے ہیں۔ چونکہ دوست تھے تو انہوں نے بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو گٹھلیاں سمیت کھائی جا رہے ہیں۔ یعنی ایک دوست سے آپ اس قسم کی مزاح والی باتیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب آپ کا اس سے ایسا تعلق بن جائے۔ تو یہ ایک دوست کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلق بتایا کہ جب آپ کسی کو دوست بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا، مسکرا کے ملنا، کشادہ، اپنے آپ کو کشادہ رکھنا، مشکل معاملے میں، پریشانی میں، تکلیف میں اس سے مشورہ کرنا، اس کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر کرنا۔ اگر آپ کا اس سے تعلق بن گیا تو اس کو بتانا۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ابھی بیٹھے تھے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص گزرا ہے نا، مجھے اس کے ساتھ اللہ کے لیے محبت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بتلایا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں بتایا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس سے بتاؤ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ یعنی جب آپ کسی سے تعلق بنا لیتے ہیں، دوستی لگا لیتے ہیں، تو اس کو بتائیں کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، میرا تعلق آپ سے اللہ کے لیے، تاکہ اس کے بھی ذہن میں ہو کہ جب کبھی آپ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ لے کے کھڑے ہوں اور کوئی بات اسے کہہ دیں تو وہ درگزر کرے، برداشت کرے، خندہ پیشانی سے پیش آئے، آپ کے معاملے میں آپ کی مدد کرے۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھے جسے قرآن حکیم میں اللہ نے بیان کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ جب بھی کوئی پریشانی، دکھ، تکلیف آتی ہے تو اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ گویا کہ اگر کبھی آپ کسی دوست کے پاس جائیں تو پریشان ہے، دکھی ہے، تکلیف میں ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، مذاق کرنا چاہتے ہیں، وہ الٹا آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، آپ سے لڑ پڑتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو اس کو چھوڑ کر آنے کی بجائے اس کو ترجیح دینی چاہیے کہ اس وقت مجھے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے، اس کو میری ضرورت ہے، اس کے معاملات وہ اس کے لیے پریشانی کا سبب ہے، مجھے اسے ان پریشانیوں سے نکالنا ہے۔ اور اگر یہاں میں یہ بات کہوں کہ اسلام نے جو یہ تیمارداری کا اور پھر تعزیت کا اور غمی کے معاملات میں ساتھ کھڑے ہونے کا نظام دیا، اس کی بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ جب آپ دکھی ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، دیگر لوگ آ کے آپ سے یہی پوچھتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اس تکلیف سے نکالے، آپ کا یہ معاملہ کیسے آیا، یہ پریشانی کس طرح پیش آئی، آپ نے اس کو کیسے فیس کیا، اس کے اندر کیا معاملہ کیا، لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ جبکہ جو دوست ہوتا ہے وہ آ کے آپ کو آپ کی اور اپنی زندگی کے وہ واقعات جو خوشگوار ہوتے ہیں وہ سناتا ہے، وہ یاد کرواتا ہے، تاکہ آپ کا ذہن اس تکلیف اور پریشانی سے نکل جائے۔ تو یہ دوستی کا فائدہ ہے۔